بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخر الآيات الكريمة. سامعین گرامی، یہ حج کا اس کی فرضیت کا اعلان کس نے کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان نبوت سے کروایا تھا۔ کیا اس سے پہلے فرمایا جو ہم نے آیات پڑھی ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام انہیں کعبۃ اللہ اپنے گھر کی جگہ بتلا دی، اس کو کیا کیا؟ نومینیٹ کر دیا، اس کو ان کے لیے تیار کر دیا۔ یہ سارے معنی سے ایک لفظ ہے۔ اور جب تیار کیا، بتلایا، تعمیر کا حکم دیا، تو ساتھ کہا کیا؟ کہا کیا؟ حج سے پہلے، حج کا حکم اور حج کا اعلان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ کہ اللہ تشرک بی شیئا۔ گھر بنانے کا حکم دیا، جگہ بتلا دی ہے، ابراہیم اب یاد رکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جس کا گھر بنانے لگے ہو، عبادت کے لائق صرف وہی اکیلا، اور بولیے کوئی نہیں ہے۔ گھر بھی ایک ہے، وہ گھر والا بھی ایک ہے، اور اس لیے کہ اس کے سوا معبود اور عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اسی کی ہوگی۔ اور حج جو ہے وہ اخلاص، عبادات، محنت، مشقت، احکام، مناسک، ان تمام کا مجموعہ ہے، صرف کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں میں اعلان کر دو، کس کا؟ حج کا۔ اعلان آپ نے کرنا ہے تو آپ کتنی بار اعلان کرو گے؟ کتنی بار آوازہ لگاؤ گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام یہاں اکیلے لگائیں گے یا چند لوگوں میں لگائیں گے؟ بس۔ لیکن ابراہیم، ہم آپ کی آواز میں اثر، کشش اور قوت ہم اتنی ڈالیں گے کہ قیامت تک آنے والے اس گھر کی طرف لپک لپک کر حج کے لیے آتے رہیں گے۔ اور جو ایک بار آئے گا، جو آئے گا اس کا جانے کو جی، اور چلا جائے گا تو دنیا ساری پھرتا رہے گا، لیکن ابراہیم اس کا دل ہر برس حج کے لیے تڑپتا رہے۔ یأتوک رجالا، کس طرح آئیں گے؟ اللہ اکبر، جس کو سواری نہیں پلے گی وہ پیدل دوڑتا ہوا۔ وعلی کل ضامر، اور اونٹوں پر سوار ہوں گے، ایسے اونٹ جو سفر کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ایسے اونٹ جو سفر کر کر کے کمزور پڑ چکے ہوں گے۔ یأتین من کل فج عمیق، اور ابراہیم صرف یہ نہیں کہ مکہ کے گرد والے یا جزیرۃ العرب، بڑے دور دراز جگہوں سے، گھاٹیوں کو، پہاڑوں کو، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے آئیں گے۔
लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मिलेगा क्या, क्यों आएंगे, ताकि वो अपने हासिल होने वाले नफ़े और फ़वाइद को देखें पाएं। और यहाँ मुफस्सिरीन उलमा ने बयान किया वो जो मनाफ़िअ, जो फ़वाइद और जो नफ़ा हासिल होगा वो दीनी भी है और दुनियावी भी है। तो आइए हम फ़ज़ाइल की सूरत में कुछ हज से हासिल होने वाले जो फ़ायदे हैं उन्हें देखते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हज पर लेकर जाए और बार बार जाए। जब जाएं तो हमारे जहन में ये चीज़ें ताज़ा हों कि ये लेने जा रहे हैं और ये इंशाअल्लाह लेके आना है। एक रूटीन पे न जाए, तस्वीरें खींचते हुए जाएं और तस्वीरें खींचते हुए, क्यों जी ऐसे ही है कि नहीं, घर से निकलते नहीं है तस्वीरें पहले शुरू हो जाती, एहराम अभी पहना नहीं है तस्वीरें पहले शुरू हो गई, और बैतुल्ला में दाखिल नहीं हुए, ध्यान किसकी तरफ है, मोबाइल और कैमरे की तरफ है कि दाखिल होने से पहले, दाखिल होते हुए, फिर तवाफ, फिर उमरा, दुआओं का पता ही नहीं है चक्कर कौन सा, लेकिन तस्वीर जरूर पहुंच जाए जिधर जहां से आए। तो मुझे यही है कि नहीं है। और लोग इसको क्या समझते हैं, कहते हैं जी ये जदीद जमाने के जो फवायद है ना, हम वो फवायद हासिल कर रहे हैं। और हज जिसके लिए अल्लाह ने फर्ज किया था उन फवायद से अक्सरियत, अल्लाह माफ करे, महरूमिया। हम मोबाइल की तस्वीरें ले आते हैं, लेकिन जो असल चीज लेने वाली है वो किस्मत वाले लेकर आते हैं। तो हज के जो फजाइल, हज के जो फवायद, हज के जो मनाफिया हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़े से वक्त में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतु लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज की और उम्रा के फजाइल में सिर्फ ये एक हदीस हो बस, और कुछ ना हो तो बहुत नहीं काफी, बहुत से भी बहुत ज्यादा काफी, सिर्फ ये एक हदीस। और हदीस भी पुख्ता है, हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक उम्रा और फिर उसके बाद दूसरा उम्रा कर, एक उम्रा जिसने किया फिर दूसरा किया, फरमाया इन दोनों के दरमियान जो गुनाह वो करता है ये दो उम्रे उन गुनाहों की मुआफी का और उनके मिटने का सबब बन जाती है, उन गुनाहों का कफारा है, खत्म है गुनाह। और अगली बात जो हज है, फरमाया और वो हज जो कबूल हो गया, अल मबरूर, इसमें उलमा ने लंबी तफसीर बयान किया, खुलासा ये है जो क्या हुआ, कबूल हो गया। तो सारी मेहनत और कोशिश क्या करनी है कि वीडियो तस्वीरें बनाने की सारी मेहनत कोशिश करनी। लोगों का बस नहीं चलता कि जब एहराम बदल रहे हो तब भी वीडियो बना के डाल दो उसमें, क्यों जी ऐसे ही है कि नहीं है। मर्द, औरतें, बच्चे, जवान सब बेवकूफ यही काम कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में है, बजाय ये कहें उन्हें कि दुआ मांगो अल्लाह से हमारे लिए कुछ लेकर आओ, वो कहते जी और पे जो फटाफट करो, उनके थे पहुंच गए। फरमाया जो हज मकबूल हो जाए उसकी जजा, उसका रिवॉर्ड, उसका इनाम जन्नत के सिवा और कुछ है ही नहीं। और एक और हदीस मुबारक में बतलाया कि हज करके आने वाला जब आता है तो दुनिया में हम पर जो मुसीबतें आती हैं वो गुनाहों की वजह से आती हैं। तो जो हज करके आने वाला है, अल्लाह के फजल से मुसीबतों के आने का जो सबब चीज है वही इंशाअल्लाह खत्म हो जाती है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों रिवायत करते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, इरशाद फरमाया मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने हज किया
ایک جو لفظ ہے نا، یہ صرف ایک لفظ، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں سمجھ دے دے تو انشاءاللہ ہم جب حج سے واپس آئیں نا تو بہت کچھ لے کے آئیں۔ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے۔ کس لیے کیا؟ اب بڑے لوگ ایسے ہیں وہ 6واں 7واں 8واں 10واں حج کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بعض لوگوں میں رشتہ داروں میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے پاس بھی پیسہ، اس کے پاس بھی پیسہ، اس کی واقفیت بھی ہے، اس کا بھی، وہ کہتا ہے جی 6واں حج کر رہے، 10واں حج کر رہے، پتہ جی کتنے حج کیتے نے یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے حج والے کی اور ایسے حج کی ضرورت ایک کا ایک صرف ایک قبول ہو جائے۔ فرمایا جس نے حج کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس حج میں اس نے جنسی شہوت والی گفتگو اور شہوت والی حرکات اور اعمال سے پرہیز کیا۔ شہوت، جنسی گفتگو اور اعمال، ان سے پرہیز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی گناہوں سے بچا رہا۔ یفسق، فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلنا، یعنی ہر اس بات سے بچا رہا جو اس کو دین سے باہر نکالتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ تو اس میں چھوٹا گناہ بھی شامل ہے، بڑا گناہ بھی، صغیرہ بھی شامل ہے، کبیرہ بھی شامل ہے۔ فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تھا۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ کتنے گناہ لے کے پیدا ہوتا ہے؟ آنے کے بعد ہی تو اللہ کتنے غفور و رحیم ہے۔ ساری یہ جو آپ کی ایکسرسائز جس کو آپ لوگ کہتے ہیں حج کی، یہ کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ 15 دن کو، 8 دن کو، 10 دن کو، مہینہ پہلے چلا گیا، لیکن یہ ہے صرف اتنا سے عرصے میں وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اخلاص ہو، گناہوں سے بچاؤ ہو، اور خصوصی طور پر جنسی گفتگو اور اعمال سے پرہیز ہو، وہ اتنا رحم کرتا ہے کہ اس طرح نامہ اعمال صاف کر دیتا ہے جیسے یہ نئی زندگی کی ابتدا کرنے لگا۔ اور انسان کا اس دنیا میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ روٹی۔ سب سے بڑا مسئلہ کہیے، یا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے نا۔ آپ بھی آئے ہیں، میں بھی ہیں، صبح سے شام تک کیا کرتے؟ اور بڑے ایسے ہیں یہاں سے جا کے انہوں نے ابھی اپنی ڈیوٹیز کسی نے پوری کرنی ہے، کسی کا کاروبار باقی ہے، کسی کی کوئی نہ کوئی اپوائنٹمنٹ، یہی ہے نا زندگی۔ نہیں جی اب تھوڑا ہے اور۔ تو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ میں اس فقر کا، غریبی کا علاج رکھا ہے، حج اور عمرہ میں تبنگری رکھی ہے۔ لیکن پھر یہی ہے، کس کے حج، کون سے حج عمرہ میں؟ جو ہم کر کے آتے ہیں اس میں، یا وہ والا جو اللہ کے رسول نے بتلایا، سکھلایا، اور جو اللہ کے ہاں قبول ہوا؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر الى آخر الحج۔ فرمایا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، پے در پہ کیا کرو، بار بار کیا کرو، پے در پہ کیا کرو۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ جس کی استطاعت ہو وہ، اور دوسرا کرنا حلال سے، دوسرا مار کے پیسے دوسروں کے، حق دوسروں کے مارے، فراڈ دوسروں کا کیا، اور کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اندوجا عمرہ، چلو یہ عمرہ کر رہے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو کرنے جا رہا ہے اس کا عمل سرے سے قبول ہے، اور جو گناہ اٹھا کے جا رہے وہ علیحدہ ہے۔ تو فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرو، کیوں کہ حج اور عمرہ بار بار کرنا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غریبی کو دور کر دیتے ہیں اور گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو آگ لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کا بار بار کرنا فقیری کو اور گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے۔ اور پھر حج
اور عمرہ کرنے والا اس کی ایک ایک ادا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک ایک ادا جو سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ یہ گناہوں کی تو معافی ہے ہی ہے، جو نیکیاں اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ باتیں احادیث مبارکہ بتاتی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی ہم اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے۔ انہی نیکیوں میں سے، انہی برکات میں سے، انہی حسنات میں سے، انہی خیرات میں سے جو حج کے ایک ایک عمل پر ملتی ہے، انہی پر دلالت کرنے والی ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے، اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ جب صرف یہ اتنا کہنا لبیک اللہم لبیک اللہ کو اتنا پیارا ہے، تو پورا حج اور عمرہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ تو فرمایا کوئی مسلمان بھی جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں، جہاں تک زمین جاتی ہے، جہاں زمین ختم ہوتی ہے، وہاں تک یہ درخت، یہ پتھر اور مخلوقات اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں، اس کے دائیں بھی اور بائیں بھی۔ تو اب جب اس کے ایک بار لبیک کہنے سے زمین کے دونوں کناروں پر ساری مخلوقات، جمادات، نباتات وہ لبیک پکاریں گے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کیا کچھ اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ میں آیا، جاتے ہی سب سے پہلے کیا کرے گا؟ طواف کرے گا، اور طواف کس کا ہے؟ وہ عمرے کا طواف ہے۔ اب یہ جو طواف کرنا ہے، یہ جو چکر ہے، یہ کوئی معمولی چکر ہے جس میں لوگ موبائل سٹینڈ پہ اٹھا کے تو ویڈیو بنا رہے ہوتے یا کچھ اور کر رہے ہوتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طاف بهذا البيت اسبوعا اي 7 اشواط فاحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اس گھر کا طواف کیا اور کتنے چکر لگائے؟ 7، فاحصاه اور انہیں گنتا گیا، اور انہیں گنتا گیا، یعنی مقصد یہ ہے پوری توجہ کے ساتھ گن وہی سکے گا نا، کیوں جی؟ جس کی توجہ ہے، تو جو اور کاموں میں مصروف ہوگا اسے کیا پتہ چلے گا۔ فرمایا جس نے 7 چکر لگائے اور گنتا گیا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا ایک غلام کے آزاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ جو قدم رکھتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم رکھنے سے اللہ رب العالمین اس کی ایک غلطی مٹا دیتے ہیں، اگلا قدم اٹھانے سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ طواف اگر بڑا ہوگا تو پھر نیکیاں بھی، چکر اگر لمبا ہو جائے گا نہ کرو بیٹا، اس سے پکڑ لیں۔ طواف اگر لمبا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
تو اگر لمبا کرنا پڑ جائے تو اس امید کے ساتھ بلکہ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ نیکیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں اور گناہ بھی زیادہ مٹ رہے ہیں۔ اسی طرح طواف کے دوران حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، اور ان دونوں کو چھونا ہے، اور حجر اسود کو اگر ممکن ہو تو بوسہ بھی دینا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیے کہ لڑائی، تنگ، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ لوگ جب جاتے ہیں نا حجر اسود کی طرف، ہمارے پاکستانی، وہ کہتے ہیں جی اونتے جو مرضی ہو جائے، میں بوسہ دے کے ہی آنا، ایک بار میں ثابت کرنا۔ اور پچھلے بندے کو کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ویڈیو بنائی جانا تاکہ پیچھے ویڈیو بھیج دیں کہ میں کتنی محنت سے بوسہ لے کے آیا۔ اس کو کچھ ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ تکلیف دیتا ہوا جائے گا اور ابھی وہ واپس نہیں آتا، ویڈیو پاکستان پہنچ جاتی ہے، ادھر دہائی مچ جاتی ہے تو اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ ہاں، تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، اخلاص برقرار ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، فرمایا ان مسحہما مسح الحجر والرکن الیمانی کفارۃ الخطایا، ان دونوں کو چھونا جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں، بلکہ امام ابن ماجہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما أو يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کل یہ جو پتھر ہے قیامت کے دن یہ بھی آئے گا، اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ان آنکھوں سے یہ پتھر دیکھ رہا ہوگا، اور اس پتھر کی زبان بھی ہوگی، اس زبان سے یہ گفتگو بھی کر رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو ہاتھ لگاتا ہے، چومتا ہے، پتھر اس کو کیا کر رہا ہے، اس کے محفوظ کر رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی تصویر، اس کا ہاتھ، اس کا چومنا، سارا کچھ لکھا بھی جا رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آڈیو بھی اور ویژول۔ تو فرمایا یہ دیکھے گا اور زبان سے کہے گا اللہ یہ بندہ اور یہ بندی انہوں نے مجھے چھوا تھا، لیکن آگے بڑا باریک لفظ حق کے ساتھ چھوا تھا۔ خالی چھونا معنی نیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا، سنت کی پیروی تھی یا کوئی اور طریقے سے حرکتیں کر رہا تھا۔ اور سامعین گرامی، حج ہم جو چاہتے ہیں قبول ہوں، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو حج کرنے والا ہے وہ شرک سے پاک ہو، مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، سارے، فرمایا اگر یہ شرک کریں تو ہم ان کے تمام اعمال برباد کر دیں، انبیاء کے۔ دوسری شرط، دوسری بات یہ ہے اخلاص، مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا۔ الا للہ الدین الخالص، دین جو ہے وہ اخلاص کا نام ہے، اور اخلاص کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ حج سارے کا سارا کرنا کیسے ہے، ہم حنفی ہیں، ہم طریقہ حنفیہ، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم فلاں پیر کے نہ، حج اعلان ابراہیم نے کیا تھا، اور اس امت کو حج کا طریقہ ابراہیم کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ اور اللہ کو حج کون سا پسند ہے، جو کس نے سکھایا ہے، جو حج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے علاوہ اللہ کو ہاں کوئی حج مقبول اور منظور نہیں ہے. چوتھی جو شرط ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس شرط پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اس شرط کو پورا کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. آج کل جانے والے بڑے ہیں، پیسے والے بڑے ہیں، سہولیات والے بڑے ہیں، لیکن اس شرط کو پورا کرنے والے اللہ کے وہی بندے ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس رزق کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ حلال کا، جس رزق کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ کیا ہو؟ حلال کا ہو. اور جب رزق حرام کا ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام اصول اور قاعدہ دے گئے ہیں زندگی کے ہر میدان کے لیے. فرمایا یاد رکھو اللہ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزگی کے سوا کچھ اور قبول کرتا. گناہ کرتے ہوئے حرام کمائی کے ساتھ جائیں، گناہ کرتے ہوئے حرام کمائی کے ساتھ آئیں، نام حاجی صاحب بھی ہو اور نیم پلیٹ بھی ہو، اور پھر بڑے اہتمام سے جب یہ حاجی صاحب فوت ہوتے ہیں تو پچھلے بھی لکھتے ہیں الحاج مرحوم. کیوں جی؟ دیکھا کہ نہیں؟ الحاج مرحوم، ان کا بس چلے تو نیچے حج کی تاریخ بھی لکھ دیا کرے، مہینے بھی لکھ دیا کرے، اتنا تھا. یاد رکھو جس عرش والے کے لیے کرتے ہیں اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اسے یہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں. اس لیے جانے والا کیا ہے؟ کوشش یہ کرے اپنی استطاعت کے مطابق کہ اللہ لے کے جا اور بار بار لے کے جا، حلال کے ساتھ لے کے جا، حلال کے ساتھ واپس لے کر آ، اور اس کے بعد جو کوتاہیاں ہیں تو معاف کرنے والے ہمیں معاف فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.